حصے والی قربانی میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے قربانی صحیح سے ہو جائے؟ ساتھ ہی ہمیں جماعت رضائے مصطفیٰ سے ہی کیوں قربانی میں حصہ لینا چاہیے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ حصے والی قربانی، ابھی قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے تو لوگ حصے والی قربانی یعنی قربانی میں جگہ جگہ بینر لگے ہوتے ہیں اور اپنا حصہ دیتے ہیں، کیا قیمت چل رہی ہے وہ رقم دیتے ہیں اور اپنا حصہ متعین کرتے ہیں۔ تو اس میں چند باتیں یہ ضروری ہوتی ہیں، مسائل سیکھنا، یہ سمجھنا یہ ضروری ہے قربانی سے متعلق بھی۔ قربانی اس جانور کی قربانی درست ہوگی جو جانور کے اپنی ملکیت میں ہو، یعنی آدمی جس جانور کا مالک ہو، خریدا ہو، اسی کی قربانی کر سکتا ہے۔ کسی اور نے خریدا ہے، آپ مالک نہیں ہو، اور وہ جو ہے آپ کی ملکیت میں دیا بھی نہیں اس نے، نہ ہی اس نے آپ سے وکالت لی، اور ایسے ہی جو ہے وہ ذبح کر دیا، تو اس طریقے سے قربانی درست نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے جو حصوں والی قربانی ہوتی ہے تو عام طور پہ میں نے بھی ایک دو جگہ پوچھا، دریافت کیا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی جانور خرید لیتے ہیں، اور جانور خرید لیتے ہیں، جیسے جیسے جو ہے لوگوں کے نام آتے رہتے ہیں ہم ان لوگوں کے نام پہ ذبح کرتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے جانور پہلے ہی لے لیا، جانور پہلے ہی خرید لیا، ابھی پیسہ کسی نے حصہ لیا نہیں ہے، جانور پہلے ہی خرید لیا، خرید کے رکھ لیا۔ اب لوگوں کے حصے جمع کر رہے ہیں، یعنی پیسے جمع کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر لوگوں کے حصے کے پیسے جیسے کہ 7 حصوں کے پیسے جمع ہو گئے، اب یہ خاص 7 لوگوں کی طرف سے یہ جانور خریدا، بعد میں جانور خریدا یعنی متعین کر دیا، تب تو ٹھیک ہے کہ یہ 7 لوگ ہیں، ان 7 کی جانب سے یہ جانور میں نے خریدا، یعنی تم وکیل بن گئے ان لوگوں۔ یہ عام طور پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو پیسے دیتے ہیں نا، جو قربانی کے حصوں کے لیے پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کو قربانی کے لیے وکیل بناتے ہیں کہ آپ ہماری جانب سے جانور خریدیے اور ہماری جانب سے قربانی کیجیے۔ یہ آپ کو وکیل بناتے ہیں، جو پیسہ دیتے ہیں یہ حقیقت میں وکیل بنانا ہے، عرفاً بھی وکیل بنانا ہے۔ تو اب یہاں اگر بعد میں آپ متعین کر کے جانور خریدتے ہیں، اور اگر متعین نہیں کرتے ہیں، اگرچہ بعد میں خریدتے ہوں لیکن کسی کا متعین نہیں کرتے 7 لوگوں کا کہ یہ 7 کی طرف سے، بلکہ تمام لوگوں میں، تو یہ تو مشاع ہو گیا۔ یہ مشاع ہو گیا، کیا مطلب؟ یعنی ہر ایک جانور میں حصہ دار ہو گیا، سمجھ لو ہر جانور میں ہر ایک حصہ دار ہو گیا، تو یہ تو 7 سے کم اور 7 سے چھوٹا اور کمتر حصہ ہو گیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یا تو جانور اگر بعد میں خریدا جائے تو اس طریقے سے خریدا جائے کہ ان 7 لوگوں کی جانب سے میں یہ جانور خرید رہا ہوں، اور اگر پہلے ہی سے جانور خریدا گیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ جو وکیل بنے لوگوں کی جانب سے، تو وہ دوبارہ جس نے خریدا ہے اس سے 7 لوگوں کے جانب سے جانور الگ الگ خریدتا رہے، یعنی کوئی ایک شخص پہلے سے الگ سے خرید لے، پھر دوسرا شخص جو کہ وکیل بنے گا تو وہ اس سے خریدے بعد میں، اس لیے کہ پہلے سے اگر خریدا ہے تو وہ خود خریدار جو ٹھیکیدار ہے وہی مالک ہے، وہی مالک بن گیا تمام جانوروں کا، تو پھر کیسے دوسروں کے لیے دوسروں کی جانب سے وہ قربانی صحیح ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے اس مسئلے کا جاننا، ان مسائل کا جاننا یہ بے حد ضروری ہے۔ اب رہ گئی بات کہ ہمیں جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مرکز الدراست الاسلامیہ جامعۃ الرضا کی جانب سے جو حصے کی قربانیاں جو جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے جو ہوتی ہے اسی میں کیوں کرنا چاہیے؟ تو یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ صرف اسی میں ہی کرے اور کسی میں نہ کرے، یہ نہیں کہتا، بلکہ یہ ہے کہ اگر کرے تو ایسے ہی کو اپنا پیسہ دے یا حصے کے لیے پیسہ دے، قربانی کے لیے پیسہ دے کہ جو مسائل کو جانتے ہوں اور واقعی اس پر اعتماد ہو، جو معتبر ہو، عالم ہو
جو مسائل کو جانتے ہوئے صحیح طریقے سے تمہاری جانب سے قربانی کر سکیں، ایسے ہی لوگوں کو دیا جائے۔ لہٰذا اس زمانے میں چونکہ جماعت رضائے مصطفیٰ پورے ہندوستان میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہے کہ یہاں پر جو بھی کام ہوتا ہے مفتیان کرام، علماء کرام، اور خصوصیت کے ساتھ جو فیصلہ بریلی شریف کے سیمینار میں ہوتا ہے، شرعی کونسل آف انڈیا کا جو سیمینار ہوتا ہے، اس میں جو فیصلہ ہوا قربانی سے متعلق، ٹھیکیداری سے متعلق، اس کو سامنے رکھ کر اور اسی سے متعلق اسی کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے یہ حصوں والی قربانی کی جاتی ہے، اور یہی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی قربانی صحیح ہو جائے، کسی طریقے کی کمی نہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بد مذہب کا حصہ نہیں لیا جاتا ہے، اور دوسرے لوگ ہیں تو اب ہو سکتا ہے کہ بھئی پیسہ لینا ہے، چلو پوچھتے بھی نہیں کہ کون ہے، سنی ہے کہ وہابی ہے، لیکن یہاں ہماری جماعت سے جو حصے والی قربانی کی جاتی ہے تو یہاں پر ہم ضرور پوچھتے بھی ہیں کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک جانور میں اگر ایک بھی حصے دار بد مذہب، بد دین، وہابی، دیوبندی کوئی ایسا ہوا جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے، تو اب اس کے حصے کی وجہ سے جتنے 6 حصے دار ہیں ان کی جانب سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگرچہ قربانی کرنے والا سنی صحیح العقیدہ ہو تو جانور تو ذبح ہو گیا، یعنی وہ گوشت تو حلال ہو گیا، لیکن قربانی درست نہیں ہوگی اگر ایک بھی حصے دار کوئی بد مذہب آ گیا۔ تو اس لیے چاہیے کہ معتبر جو جماعت ہو، جو ادارہ ہو، جو مدرسہ ہو، جو تنظیم ہو، جہاں علماء کرام کی نگرانی میں مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مسائل پر عمل کرتے ہوئے یہ قربانیاں کی جاتی ہوں تو وہیں پر دیں، اور بہتر یہ ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ میں آپ حصہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے بالکل بے فکر ہو جائیں گے کہ ہاں یہاں پر اگر قربانی ہوگی تو صحیح طور پر ہوگی۔